عرب کا رواج تھا، دیہات سے مختلف قبائل سے عورتیں دائیاں آ کر بچوں کو لے جاتی تھی۔ اس کے دو فائدے تھے، ایک تو بچہ شہر کی آلودگی سے دور کھلی آب و ہوا کے اندر تربیت پائے، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ہر قوم کی اصل زبان دیہات میں ملتی ہے، تاکہ سید الکونین اصلی عربی یاد کر کے تشریف لے آئے۔ آئیاں عورتیں دائیاں آئیں، جو بھی حضور کے دروازے پر آتی پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے، حضرت پاک کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ ایک خاتون جس کی سواری کمزور، اونٹنی ہے، دودھ دینے کا نام نہیں، خشک سالی کی وجہ سے جانور انسان دودھ سے پریشان ہیں، اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ اے میرے خاوند، خالی جانے سے بہتر ہے کہ اسی یتیم بچے کو ہم لے جائیں۔ علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جناب حلیمہ کے علاوہ جتنی عورتیں آئی تھی دائیاں، وہ سب مشرکہ تھی، اور ان میں سے موحد سیدہ حلیمہ تھی۔ اللہ پاک کو گوارا نہ تھا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو کسی مشرک عورت کا دودھ پینے دے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے واقعہ مبارک میں لکھتے ہیں علماء، حضرت جناب سیدہ حلیمہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے دروازے پہ آئی، وہ عورتیں کئی دروازوں پر گئی، یہ عورت ایک دروازے پہ آئی، معلوم ہوتا ہے کئی دروازوں پہ جانے والا دھتکارا جاتا ہے، اور ایک ہی دروازے پہ آنے والا مقام میں بلند کیا جاتا ہے۔ حضرت جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ آ کر دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے من علی الباب، بہن دروازہ کھول، میں دائی ہوں، نام میرا حلیمہ ہے، قبیلہ بنی سعد سے تعلق ہے، آئی ہوں بیٹا لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، چونکہ کافی عورتیں یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی تھی۔ حضرت جناب سیدہ آمنہ نے دروازہ نہیں کھولا، فرمانے لگی میری بہن تیری مرضی آئے اندر آ، تیری مرضی آئے نہ آ، پہلے بھی کئی عورتیں آئی ہیں، یتیم سمجھ کے میرے بیٹے کو چھوڑ کے چلی گئی، تو جانتی ہے نا بیوہ عورت کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، میرے دل پہ کیا گزری ہوگی، سن لے میرا بیٹا یتیم ہے۔ میں بڑے ادب سے کہتا ہوں اماں یہ یتیم نہیں، یہ تو در یتیم ہے، یہ تو ایسا یتیم ہے، قرآن کہتے علم یجد کا یتیما فآوا، پیدا ہونے میں یتیم، لیکن اللہ نے کارخانہ کائنات کا ماوا و ملجا بنا دیا۔ حضرت جناب سیدہ آمنہ نے دروازہ کھولا، اندر آئی، سوال کیا کہاں ہے آقا، مکان دیکھا خستہ حالت، کہاں ہے وہ بیٹا، سامنے سفید چادر کے اندر کارخانہ کائنات کا بادشاہ سویا ہوا ہے، ذرا بازوں کو کر کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے جلسے کا ماحول بنے، اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد وبارک وسلم، وہ سامنے سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت جناب حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، نقاب الٹا شرما گئے، ماہ انجم، نہ چاند مقابلہ کر سکتا ہے نہ ستارے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میرا بیٹا مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گیا، سبحان اللہ، بس ہنستا گیا، دل لیتا گیا۔ میں نے اپنے سینے سے لگایا، وہ میری چھاتیاں جو مدت سے خشک تھی، اللہ تعالیٰ نے خشک چھاتیوں کے اندر دودھ کی نہریں جاری فرما دی۔ میں لے کر چلنے لگی۔ حضرت سیدہ حلیمہ کہتی ہیں پیچھے سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی، ہماری سراکی کے اندر پچھو ڈسکر دی آواز آئی، زیر لب رونے کی آواز آئی۔ حضرت جناب حلیمہ مڑ کے دیکھتی ہیں آمنہ خیریت تو ہے، نیند دینا چاہتی تیری امانت واپس لے لے، اور دینا چاہتی ہے تو خوش ہو کر دے۔ علماء لکھتے ہیں سیدہ جناب آمنہ رو بھی رہی ہے اور رو کے کہتی حلیمہ خیال کرنا میرے بیٹے کو یتیم سمجھ کے بے پرواہی نہ کرنا، ہے تو یہ یتیم لیکن انشاءاللہ جب تو واپس آئے گی تیرے خیال سے بڑھ کے میں تیری خدمت کروں گی۔ حضرت جناب حلیمہ کہتی ہیں آمنہ فکر نہ کر، اللہ نے مجھے اتنی بڑی عظمت دے دی، جہاں تیرے بیٹے کا پسینہ گرے گا وہاں حلیمہ کا خون گرے گا۔ لے کر باہر آئی، خامد نے چہرہ دیکھا مولانا، سواری پر سوار ہوئے، حضرت پاک کو جناب حلیمہ پیچھے لے کر بیٹھی، ان کا خامد آگے بیٹھا، سواری اٹھاتے ہیں لیکن اٹھتی نہیں، پھر خامد پیچھے لے کر بیٹھا، حضرت حلیمہ آگے گئی، سواری اٹھاتی ہیں اٹھتی نہیں، دل میں القاء ہوا حلیمہ میں نے کل نبیوں کی امامت کرانی ہے محمد مصطفیٰ سے، یہ کسی سے پیچھے اچھا نہیں لگتا آگے ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ فرماتی آگے بٹھایا گیا، سواری برق رفتار ہو گئی، تمام قافلہ جو پہلے روانہ ہو چکا تھا میری سواری کی دھول اڑتی ہوئی دیکھ کر ایک دوسرے کو کہنے لگی کون ہے یہ آنے والا سوار؟ دوسرے نے کہا پتہ نہیں کون ہے، تیسرا بولا نظر تو حلیمہ آتی ہے، چوتھی بولی نا حلیمہ کی سواری تو کمزور تھی، پانچواں بولا نہیں ہے تو حلیمہ۔ اتنے تک جناب حلیمہ قافلے کے قریب پہنچی، عورتیں سوار کرنے لگی، مرد سوار کرنے لگے، حلیمہ تو نے سواری تبدیل کی ہے، میں یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، سواری تبدیل کی ہے۔ حضرت حلیمہ مقدر پہ ناز کر کے کہتی ہے نہیں میں نے نسبت تبدیل کی ہے، میں نے پہلے سواری کا تعلق میرے ساتھ تھا، اب سواری کا تعلق کائنات کے سردار کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتے میں لے کر چلی، جہاں سے گزرتی تھی آواز آتی تھی حلیمہ مبارک ہو، حلیمہ مبارک ہو، کائنات کی عظیم نعمت کو لے کر جا رہی ہے۔ گھر پہنچی، وہ میری مدت سے خشک بکری جو دودھ دینا چھوڑ چکی تھی قریب آئی، حضرت نے رحمت والا ہاتھ پھیرا، اللہ نے خوش بکری کے اندر دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ خشک سالی تھی، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت ہوئی۔ جناب حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری بکریاں، میرا ریوڑ جس علاقے میں جاتا تھا وہ ہرا بھرا ہو جاتا تھا، باقی لوگ بھی کہتے تھے حلیمہ ہمیں اپنے جانور اپنے زمین کے اندر چرانے دے کہ اللہ نے تیرے گھر کے اندر جو مولود مسعود بھیجا ہے اس کی برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔